بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے میں بمشکل 5 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اجر و ثواب، برکات اور اس کی تبرکات کتنی ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو احادیث مبارکہ سنیے۔ میں پڑھ کر اتنا حیران ہوں، آپ سن کر اتنے حیران رہ جائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے فضائل، تبرکات اور اجر و ثواب کتنا ہے۔ پہلی احادیث مبارکہ، ہمارے لجپال نبی رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہاں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجے جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کتنی کرم کی بارش نازل فرماتا ہے۔ دوسری احادیث مبارکہ، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک انسان کے ہاتھ میں اس کے اعمال نامے، اس کے گناہ دیے جائیں، تو وہ انسان دنیاوی عادت کے باعث، جیسے دنیا میں کوئی بھی کام کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا، جیسے کوئی چیز اٹھائی، کسی کو کوئی چیز دی تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے لجپال نبی فرماتے ہیں کہ وہ دنیاوی عادت کے باعث بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان گناہوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ گناہ سفید ہو جائیں گے، یعنی کہ صاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا پڑھ، وہ کہے گا مولا کیا پڑھوں، یہ تو سفید ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تمہاری اس دنیاوی اچھی عادت کے باعث کہ تم نے ان گناہوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے وہ گناہ ختم فرما دیے ہیں۔ سبحان۔ تیسری احادیث مبارکہ، لجپال نبی رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی مومن پل صراط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گزرے گا تو جہنم کی آگ پکار کر کہے گی کہ تیرے اس نور نے میرے شعلے بجھا دیے، یعنی کہ اس نور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ بآسانی پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ چوتھی احادیث مبارکہ، میرے لجپال نبی رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب امت محمدیہ کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس امت کی ایک رکعت کا وزن بنی اسرائیل کی 1000 رکعت کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک رکعت امت محمدیہ کا وزن، 1000 رکعت بنی اسرائیل کا وزن۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پوچھیں گے مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ ہماری 1000 رکعت اور اس امت محمدیہ کی 1 رکعت؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اس آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بشر ایک شرابی تھے، وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ راستے میں چل رہے تھے تو ایک ٹکڑا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے وہ اٹھایا، چونکہ وہ ادب کرتے تھے قرآن کا، تو انہوں نے اسے صاف کیا، گھر لے گئے، گھر پہ رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ان کی ادا اتنی اچھی لگی، یہ ادب اتنا پیارا لگا کہ اللہ رب العزت نے وہ اس وقت کے جو اولیاء تھے ان سے فرمایا کہ بشر نے میری
آیت کا، میرے قرآن کا ادب کیا ہے، لہٰذا میں بشر کی طرف سلام بھیجتا ہوں اور اس کے گناہ مٹانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بشر حافی اپنے شراب خانے میں تھے تو کسی نے آ کر سلام کیا، اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجتا ہے، تو آپ ننگے پیر تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ جب اللہ کا سلام آیا تھا تو میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو ساری زندگی حضرت بشر حافی نے جوتے نہیں پہنے۔ وہ شراب کا نشہ اتنا کم پڑ گیا کہ اللہ کے سلام اور اللہ کی رضا کا نشہ اتنا زیادہ تھا۔ جس رستے سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے جانور گوبر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رستے میں گوبر دیکھا تو کسی نے کہا کہ آج بشر مر گیا۔ تو وجہ کیا بنی؟ وہ کہنے لگے کہ جس رستے سے وہ گزرتا تھا جانور گوبر نہیں کرتے تھے، آج جانوروں کا گوبر ہے، لہٰذا بشر آج نہیں گزرے گا۔ اور حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، تو آپ کا لقب پڑ گیا بشر حافی، ننگے پاؤں والا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔